بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیریز کی قسط نمبر 1 میں خوش آمدید۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا نوعمر بیٹا ملک صالح مسند خلافت پر بیٹھا تو صلیبیوں اور عیاش مسلمانوں نے اس کی نوعمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا۔ دوستی اور امن کا ڈرامہ کھیلا گیا جس کے تحت سلطان نور الدین زنگی کی قید میں آئے اہم عیسائی رہنماؤں کو بغیر کسی مطالبے کے ملک صالح نے رہا کر دیا۔ ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے نور الدین زنگی کی بیوی نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف مصر میں بیٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک خط لکھا جس میں دمشق کی خلافت پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا۔ دین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس عورت نے ہی دمشق کی عورتوں کی ذہن سازی کی تاکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق کے دروازے پر آئے تو کم سے کم شہریوں کی طرف سے مزاحمت نہ ہو۔ خیر دمشق سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضہ میں چلا گیا۔ زنگی مرحوم کا سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کا بڑا آسرا تھا کہ دونوں سلطانوں کا مقصد ایک ہی تھا، بیت المقدس کو پنجہ صلیب سے آزاد کرانا۔ لیکن اب بیت المقدس بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ جب دمشق فتح ہوا تو عیسائی دوست امرا اور ملک صالح حلب شہر کی طرف فرار ہو گئے۔ یہ وہی حلب ہے جسے دنیا آج الیپو کے نام سے جانتی ہے اور گزشتہ سال مغربی قوتوں کی بمباری کے بعد شہر کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ ملک صالح نے حلب میں صلیبیوں کی مدد سے پراپوگنڈا کر کے شہر اور آس پاس کے علاقوں سے ایوبی کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اب ایوبیوں کو صلیبیوں سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنا تھا جو بیت المقدس کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف 3 بڑی مسلمان فوجیں لڑنے کو تیار تھیں۔ پہلی فوج حلب شہر کی، دوسری صلاح الدین ایوبی کے کزن سیف اللہ کی اور تیسری فوج ہارن کے قلعہ دار کی تھی۔ وقت گزرا، ایوبی نے کمال مہارت سے سردیوں میں حلب کا محاصرہ کر لیا۔ حلب شہر میں خبر تب پہنچی جب ایوبی بالکل ان کے سر آن پہنچا تھا۔ عیسائی بادشاہ رینالڈ بھاری معاوضہ لے کر ملک صالح کی مدد کو عیسائی فوج لے کر نکلا۔ ادھر حلب شہر کے اندر اعلان کروائے گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یوں حلب شہر کے مسلمان بھی ایوبی کے خلاف خوب جگرے سے لڑے۔ جب ایوبی کو عیسائی فوج کی پیش قدمی کا علم ہوا تو مجبوراً اسے شہر کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایوبی اپنے کسی کام میں ناکام واپس لوٹا تھا۔ ایوبی کا ارادہ تھا کہ راستہ بدل کر عیسائی فوج کے عقب میں جا کر ان پر حملہ کرے، لیکن جب رینالڈ کو محاصرے کے اختتام کی خبر ملی تو وہ بھی راستہ بدل کر ملک صالح سے عہد شکنی کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ اب تینوں مسلمان فوجوں نے مل کر ایوبی پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ایوبی نے پھر بہترین جنگی چال چلی اور ان فوجوں کو حلب سے کچھ دور ایک پہاڑی سلسلہ میں لا کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو اس پہاڑی سلسلے میں ایک درہ کے باہر خیمہ زن کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو ایوبی کی فوج حملہ آور فوجوں کو پھنسا کر پہاڑی درے میں لے آئی، جہاں دائیں بائیں کی چوٹیوں سے ایوبی کے کمانڈوز نے ان پر آگ کی ہانڈیاں برسائیں اور فتح اپنے نام کی۔ حملہ آور فوجوں میں سے حلب کی ایک ریزرو فوج نے پہاڑی سلسلہ کے دائیں جانب سے عین اس وقت حملہ کر دیا جب پہلے سے حملہ آور فوج پہاڑی درے سے آتشی تیروں اور ہانڈیوں کی زد میں تھی۔ ایوبی نے جنگ کی پلاننگ کے وقت اس طرف سے حملے کے پہلو پر غور تو کیا تھا، لیکن فوج کی کمی کے باعث وہ اس کے بارے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ یہ حملہ جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدلنے کے لیے کافی تھا، لیکن عین اس وقت 500 گھڑ سواروں کا دستہ کہیں سے مدد کو آن پہنچتا ہے، جس میں 400 عورتیں تھیں اور 100 مرد تھے۔ ایوبی جو کہ قوم کی بیٹیوں کو میدان جنگ میں لڑانا اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس نے انہیں جب واپس پلٹنے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مرد نے ایوبی کو ایک خط دیا جو زنگی کی بیوہ عورت کا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میرے بھائی ایوبی، میں جانتی ہوں کہ تم بیٹیوں کو میدان جنگ میں لے جانے کے حق میں نہیں، لیکن اگر تم نے انہیں واپس بھیجا تو دمشق کے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ ان کے جذبہ جہاد کی قدر کریں۔ یوں ایوبی نے انہیں ساتھ لڑنے کی اجازت دی اور دائیں جانب سے حملہ آور حلب کی فوج پر ان 400 خواتین مجاہد بہنوں کے ساتھ حملہ کر دیا اور فتح ٹھہرا۔ اسی جنگ کے بعد ایوبی نے اپنے کزن سیف اللہ جو کہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا کو خط لکھا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ وجہ یہ تھی کہ فتح کے بعد سیف اللہ اور ہرن کے قلعہ داروں کے خیموں سے سینکڑوں رکسائیں
اور خوبصورت پرندے ملے تھے۔ امت کے غداروں سے لڑنے کے بعد ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واحد امیر بنا جو بیت المقدس کا فتح ٹھہرا۔ آج بھی بیت المقدس کسی ایوبی کا راہ تکتا ہوگا، لیکن اب امت میں ایک بھی ایوبی نہیں، جبکہ ملک صالح اور سیف اللہ جیسوں کی بہتات ہے۔ مسلمان نوجوان مرد اور عورتیں شراب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کہیں بلند عمارتوں کا مقابلہ ہے تو کہیں محلوں میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد کا۔ شاید ایوبی کا پیغام آج کے مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو۔ سپہ گری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی قسط میں بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ بقیہ قسطوں میں۔ باقی قسطیں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔